معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے داستان یوسف علیہ السلام۔ اس کے مصنف ہیں علامہ محمد اسحاق دہلوی۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے شہزاد اقبال حسین نے۔ میں ہوں صداکار محمد محسن اور یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 129، مصر کی خوشحالی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تخت نشینی کے بعد آج نیا دور شروع ہوتا ہے۔ تمام ملک مصر میں نہایت سرور اور شادمانی کا عالم ہے۔ ہر ایک متنفس باغ باغ نظر آتا ہے اور دربار یوسفی سے نئے نئے احکامات جاری ہو رہے ہیں، اور اب وہ 7 سال شروع ہوئے جن میں غلہ کھیتیاں کثرت سے پیدا ہوں گی اور ملک میں بے حد خوشحالی اور فارغ البالی رہے گی۔ لکھا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام تخت سلطنت پر رونق افروز ہوئے تو آپ نے جملہ امور سلطنت میں وہ اعلیٰ انتظام اور بندوبست کیا کہ تمام اقلیم میں ایک شہرہ ہو گیا۔ آپ کا ذاتی خیال تھا کہ میرے ملک اور میری رعیت میں کسی متنفس کو کسی قسم کی تکلیف اور آسودگی نہ ہو اور ہر شخص نہایت خوشحال گزاران کرے۔ انہی ایام میں آپ نے تمام زمینداروں اور کاشتکاروں کے نام احکامات صادر فرمائے کہ جملہ سرزمین مصر میں غلہ کا بونا جوتنا ہمیشہ سے دگنا پیمانے پر کیا جائے تاکہ ملک میں دگنا غلہ پیدا ہو، اور پورے 7 سال تک ایسا کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں اندرون ملک 7 سال میں 14 سال کا غلہ فراہم کرنا ہے تاکہ آئندہ آنے والی ایک زبردست قحط سالی سے ملک مصر محفوظ اور مامون رہے، جس کے لیے آپ نے ایک عظیم شان جنگل صرف اس لیے نامزد کیا کہ یہاں وہ زائد غلہ فراہم رہے گا جو قحط سالی میں خلق اللہ کے کام آئے گا اور لوگوں میں تقسیم ہوا کرے گا۔ غرض یہ کہ ادھر وہ تمام کاشتکار اور زمیندار کھیت کیاری کے کام میں مصروف ہوئے۔ آسمان سے باران رحمت برسنا شروع ہوا، جس میں رحمت الہی یہاں تک پوشیدہ تھی کہ سنگلاخ اور بنجر زمینوں تک میں اناج پیدا ہونے لگا، اور سال در سال اناج کے انبار جمع ہونے شروع ہوئے، جس میں سے ہر سال آدھا نکال لیا جاتا تھا اور آدھا بطور ذخیرہ کے جمع رہتا تھا۔ جب 5 سال گزر گئے تو جناب حضرت یوسف علیہ السلام گونا مطمئن ہوئے اور اناج کی کافی مقدار اور کافی ذخائر سے آنے والا حزن و ملال کم ہوا، تو اب آپ تسکین دلی سے دیگر ملکی کاروبار میں حصہ لینے لگے، جگہ جگہ کے ملاحظے اور مقامات کی سیر شروع کی۔ یہ دیکھا اہل عالم کی نظر سے، نکلتی ہے سواری کر و فر سے، جناب حضرت یوسف پیمبر کہ جن کے نام کا ڈنکا ہے گھر گھر، انہی کا مصر میں ہے دور دورہ، انہی کا کھنچ رہا ہے دل میں نقشہ، جلوس یوسفی ہوتے ہیں ہر دم، بہاریں لوٹتا ہے ایک عالم، مگر ایک عاشق صادق ہے محروم، زمانہ خوش ہے اور وہ حیف مغموم، زلیخا نام ہے جس غم زدہ کا کہ جس کو وصل یوسف کا ہے سودا، جو نابینا ہوئی ہے روتے روتے، مٹی جو جان اپنی کھوتے کھوتے، ادھر ہے ابتدائی جاہ و ثروت، ادھر ہے انتہائی اس کی نوبت، کہیں آغاز ہے چاہو حشم کا، کہیں انجام ہے دم اور قدم کا، کہیں عزت کے چنٹے گڑ رہے ہیں، کہیں لینے کے دینے پڑ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 130، زلیخا کی بے بسی۔ مصر کے جنگل میں سر راہ ایک جھونپڑی پڑی ہے جو نہایت بوسیدہ اور ٹوٹی ہوئی ہے، جس کے چاروں طرف سنسان میدان یا ہو کا مکان ہے، جہاں آدمی ہے نہ آدم زاد۔ وہاں زلیخا عزیز مصر کی بیگم رہتی ہے، جس کی حالت زار یہ ہے کہ آنکھوں سے اندھی، کمر سے دوہری، نہایت ہی برے احوال اس لیے وہاں پڑی ہے کہ جب کبھی سیر یا شکار کے لیے شاہ مصر یعنی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی سواری اس جانب سے گزرے گی تو یہ اس کے ماہی مراتب اور اس کے گھوڑے کے سموں کی آواز سے اپنے دل کو تسلی دے گی۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ یہ ضعیفہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جواہرات میں تولا تھا
اور مصر میں ان کا خیر مقدم یا ان کے استقبال کے لیے ان کی راہ میں صرف زر یا جواہر نہیں رکھے تھے بلکہ اپنی پلکیں تک بچھا دی تھیں اور تمام مصر کو دلہن بنا کر ان کے سامنے اپنی آرزو پیش کی۔ لکھا ہے کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی تمنا پوری کرنے کا ارادہ کیا تو 7 شاہ نشین عالی شان تعمیر کرائے جن کی دیواریں سونے چاندی اور عقیق و زمرد الماس یا یاقوت سرخ سے جگمگ کر رہی تھی، اور ان شاہ نشینوں میں نہایت خوشنما پرند جانوروں کی تصویریں اور گل اور بوٹے زر و جواہر کے تراشے ہوئے جگہ جگہ استادہ کیے ہوئے تھے۔ نیز جا بجا اپنی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تصویریں سونے سے ابھرے ہوئے نقوش میں ان کی دیواروں پر آویزاں کی تھی، جو نقاش سے اس طور پر بنوائی گئی تھیں کہ یہ دونوں کے دونوں نہایت الفت اور محبت سے گلے میں باہیں ڈال کر کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں۔ غرض یہ کہ اس عالی شان محل سرائے میں ایسی پرتکلف تیاریاں کیں جو بلا شبہ جنت کا نمونہ بن رہی تھیں۔ یہ قصہ اپنی جگہ ہے کہ پھر وہاں کیا ہوا اور پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بال بچایا جو اس سے پہلے گزر چکا ہے، اور آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہی جو آج کل برے حالات میں خراب اور خستہ پڑی ہوئی یوسف کہہ کر ٹھنڈی ٹھنڈی سانس بھرتی ہے اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں، عاجزہ نابینا ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں رہتی ہے، لیکن کان اس کے ہر وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے جلوس کی آواز پر لگے ہوئے ہیں، اور بالکل دیوانوں کی سی حالت ہے۔ اول تو اس کی حالت یہ تھی کہ جب کوئی اس کے پاس آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتا تو یہ اس کا منہ اشرفیوں سے بھرتی تھی، جس سے تھوڑے ہی دنوں میں مفلس و محتاج ہو گئی اور ایک پیسہ تک اس کے پاس باقی نہ رہا۔ اور اب کیفیت یہ ہے کہ جو کوئی راہ چلتا مسافر ادھر سے گزرتا ہے تو وہ زلیخا کی یہ حالت دیکھ کر روتا ہے اور اس پر ترس کھا کر کہتا ہے کہ آہ، یہ وہی زلیخا ہے جس نے کروڑہا روپے خرچ کر کے تمام مصر کو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے دلہن بنایا تھا۔ افسوس آج اس کی یہ حالت ہے۔ نیز زلیخا واجب الرحم مردہ صورت کے پاس پیتل کا ایک بت ہے جسے کبھی کبھی گود میں سے نکال کر وہ اپنے آگے رکھتی ہے اور اسے سجدہ کرتی ہے۔ ایک روز خود بخود اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جس بت کو اپنا خدا سمجھتی ہوں، افسوس آج تک اس نے میرا کوئی کام نہیں کیا، اور خاص کر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی اس نے نہیں ملایا تو بے شک یہ اس قابل ہے کہ اس کی پوجا چھوڑ دی جائے اور اسے توڑ کر پھینک دیا جائے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور بعد میں سوچنے بیٹھ گئی کہ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کبھی کبھی مانگا کرتی تھی، اب کس سے مانگا کروں گی؟ پھر اسی وقت خیال آیا کہ دیوانی، اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے خدا سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مانگ اور دیکھ کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ملانے کی قدرت ہے کہ نہیں۔ یہ کہہ کر خدا کے جناب میں فوراً سجدے میں گر گئی اور اس سجدے میں اس نے وہی حضرت یوسف علیہ السلام کا سوال کر دیا۔ تجھ کو کچھ مشکل نہیں اے ذوالجلال، ایک نظر دکھلا اے یوسف کا جمال، رب یوسف تجھ کو سب آسان ہے، عاجزہ جس کے لیے حیران ہے، جس پہ قرباں کر دیا سب السجا، اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا اے الہ، تھا بتوں کے بس میں کب وہ نازنین، تیرے قبضے میں تو ہوگا بالیقین، تجھ پہ قدرت ہے ملانے کی اگر، دے مجھے مطلوب میرا جلد تر، جب تھمی کر کے زلیخا یہ دعا، آئی کانوں میں وہیں پیاری صدا، اے زلیخا مدعا کیا ہے بتا، میں کھڑا ہوں سامنے یوسف تیرا، اے زلیخا آج کس سے کی دعا، اتنی جلدی مدعا حاصل ہوا، سر نہیں سجدے سے اٹھا تھا ابھی، مدتوں کی آرزو پوری ہوئی، اے زلیخا بیچ میں ڈالا کسے، ہو گیا مقصود جو حاصل تجھے، کس سے کی فریاد اے اندوہگیں، کس نے دی امداد اے اندوہگیں۔ صفحہ نمبر 132، وصال یوسف علیہ السلام۔
خلاصہ یہ ہے کہ زلیخا کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ عرش معلیٰ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے نام حکم آیا۔ چنانچہ اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا جلوس نہایت کر و فر اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ زلیخا سے بہت دور ایک سڑک پر سے گزر رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ حضرت یوسف ایک عاجزہ بندی کی دعا سے دریائے رحمت جوش میں آیا اور ہم نے اس کی فریاد سنی، جاؤ اور ابھی جاؤ اور ہماری نیک بندی کا مزاج دریافت کرو۔ چنانچہ یہ ارشاد خداوندی سنتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس پہنچے، اور حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کی خدمت میں کیوں نہ حاضر ہوتے۔ جھونپڑی کے پاس آئے اور فرمایا، اے زلیخا، میں تیرا مطلوب یوسف حاضر ہوں۔ زلیخا کے کانوں میں یکا یک آواز آئی جس کے فراق میں وہ زندہ درگور اور اس حالت میں پہنچ چکی تھی۔ فوراً اس کشتہ محبت نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کوڑے کا پھندنا اس کے ہاتھ میں آ گیا، جس کو اس بے تاب زلیخا نے جلدی سے پکڑ کر چھوڑ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ملاحظہ فرماتے ہیں کہ اس پھندنے میں سے دھواں اٹھنا شروع ہوا اور ساتھ ہی اس کے تمام کوڑے میں آگ لگ گئی، جسے باجرت پیارے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے پھینکا، اور زلیخا کی آتش محبت سے آپ بے حد متاثر ہوئے اور نہایت افسوس کر کے آپ نے فرمایا، اے زلیخا، کاش تو یہ عشق و محبت کی آگ خدا کی طرف مائل کرتی تو آج تیرا جواب کاہے کو ہوتا۔ افسوس تو نے ایک فانی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے چلنے لگے۔ ایک قدم وہاں سے اٹھایا تھا کہ دوسرے قدم پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو روکا اور کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں سلام فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یوسف، ہماری بندی کے پاس سے اب کہاں جاتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ ہماری بندی بن چکی ہے اور ہم اس کے معبود ہیں، اس کے پالن ہار ہو گئے ہیں؟ جو اس کی تمنا ہوگی وہ ہم پوری کریں گے، اور جو کچھ مانگے گی ہم اسے عطا فرمائیں گے۔ اس وقت چونکہ اس نے ہم سے تم کو مانگا ہے، لہٰذا اے یوسف، ہم نے تمہیں زلیخا کو دے دیا۔ زلیخا دنیا جہان کی دولت تم پر اتار چکی ہے، مگر تم اس کے ہاتھ نہ آئے، اس لیے کہ وہ ہم سے پھری ہوئی تھی۔ آج جب اس نے ہماری طرف رجوع کر لیا ہے تو ہم نے اس کی ایک کوڑی بھی خرچ نہیں کروائی اور مفت میں تمہیں اس کا غلام بنا دیا۔ بس تم اب بلا اجازت اپنی مخدومہ اور محسنہ کے ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتے، یہیں ٹھہرے رہو۔ زلیخا سے دریافت کرو کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ چنانچہ آپ نے زلیخا سے پوچھا، اے میری محسنہ، کیا چاہتی ہو؟ وہ بولی، میری صورت سوال ہے یوسف، دیکھ جو میرا حال ہے یوسف۔ حضرت یوسف، میں وہ ہوں جس نے تم پر کروڑہ روپیہ جواہرات اور سونا قربان کر دیا، اور تمہیں ایک سالار قافلہ سے خریدا، اور جس دن سے تمہیں دیکھا پیٹ بھر کر کھانا اور نیند بھر کر سونا اپنے اوپر حرام کر دیا، مگر تم ایسے بے وفا نکلے کہ تم نے ہماری طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، تم نہ تو ہماری طرف کبھی خود آئے اور نہ بلانے سے آنے کی توفیق ہوئی۔ سچ بتاؤ، یہ آج تم خود بخود کیسے آ گئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے زلیخا، اس سے پہلے تم مجھے زر اور جواہرات سے لینا چاہتی تھی، آج تم نے خدا سے لینا چاہا، پس اس قدرت والے نے حکم نامہ مجھے یہاں بھیجا اور یہ فرمایا کہ حضرت یوسف، آج سے تم زلیخا کے ہو گئے، اس کا کہا مانو اور اس کی تابع داری کرو۔ لہٰذا آج سے میں آپ کے کہنے میں ہوں اور آپ کا فرما بردار ہوں۔ یہ سن کر زلیخا کے دل میں ایک دھوتی رم گئی اور کہا کہ بڑی بڑی تعریف کے قابل وہ ذات ہے جس نے کچھ بھی نہ لیا اور سب کچھ دے دیا۔ لا الہ الا اللہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئی اور کہا کہ اے خداوند، یہ وہی حضرت یوسف ہے جو چاندی اور جواہر نگار محلوں میں نہ آیا؟ ایک روز دھوکے سے میں لے گئی تو پیچھا چھڑا کے بھاگ نکلا۔ اس سنسان جنگل اور ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں یہ دست بستہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ اللہ، وہ فراق بت پرستی کی نحوست تھی، یہ وصال خدا پرستی کی برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمارے گھر میں وہ آئیں، خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اے زلیخا، یہ بتاؤ کہ اب تمہاری کیا تمنا ہے اور تم کیا چاہتی ہو؟ زلیخا جواب میں کہتی ہے کہ حضرت یوسف،
پہلے تم یہ بتاؤ کہ وہ کون سی طاقت ہے جس نے تمہیں ایک پھلک جھپکنے میں میری طرف اتنا جھکا دیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ رب العالمین ہے، جس کے جواب میں زلیخا نے کہا کہ حضرت یوسف میری تمنا وہی ہے جو پہلے تھی۔ حضرت یوسف نے پیٹھ پھیر کر اپنے خدام کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ انہیں بڑی عزت کے ساتھ ہمارے محل سرائے میں پہنچاؤ۔ چنانچہ زلیخا اسی وقت محل سرائے سلطانی میں داخل ہوئیں۔ پیچھے پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام بھی کسی کے مجبور کیے ہوئے اور زلیخا کو اپنے پاس بلایا اور حسب ذیل سوال و جواب شروع ہوئے جو عبرت سے خالی نہیں۔ صفحہ نمبر 134، پیارے سوال و جواب۔ یوسف علیہ السلام: اے زلیخا، مدعا کیا ہے بتا، پوچھتا ہوں تجھ سے میں بہر خدا۔ زلیخا: اے یوسف، کب تک رہے گا یہ سوال، کیا نہیں تو جانتا ہے میرا حال؟ یوسف علیہ السلام: اے زلیخا، کچھ تو یوسف کو بتا، آخرش کیا ہے وہ تیرا مدعا؟ زلیخا: اے یوسف، قربان تیرے یوسفا، پوچھے ہی جائے گا مجھ سے مدعا۔ یوسف علیہ السلام: اے زلیخا، حسن تیرا کیا ہوا، کیوں تیرا چہرہ ہے کملایا ہوا؟ زلیخا: اے یوسف، تیری جدائی کا قلق، حسن کیسا اے یوسف سینہ ہے شق۔ یوسف علیہ السلام: اے زلیخا، وہ جوانی کیا ہوئی، دھوم تھی عالم میں تیرے حسن کی۔ زلیخا: اے یوسف، حسن و جوانی سب میری، تیرے صدقے خاک میں سب مل گئی۔ یوسف علیہ السلام: اے زلیخا، وہ قد رانا تیرا، سرو کو شرما رہا تھا کیا ہوا؟ زلیخا: اے یوسف، فرقت میں تیری جھک گیا، میرا قد ہی کیا میرا دم تک گیا۔ یوسف علیہ السلام: اے زلیخا، آنکھ تیری کیا ہوئی، حیف کب اور کیوں کر یہ جاتی رہیں؟ زلیخا: اے یوسف، تجھ کو جو پھر دیکھا نہیں، روتے روتے بس میری آنکھیں گئیں۔ القصہ: حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زلیخا، اپنی تمنا اور آرزو معمے میں نہیں بلکہ لفظوں میں بیان کرو، کیا چاہتی ہو؟ زلیخا نے کہا حضرت یوسف، تمنائیں تو میرے دل میں ہزارہا جوش مار رہی ہیں، لیکن اس وقت صرف 3 باتیں اور تمنائیں پیش کرتی ہوں۔ پہلی تمنا یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار عز و جل کی جناب میں دعا کرو کہ وہ میری آنکھیں روشن فرما دے اور مجھے دوبارہ بینائی بخشے، جس سے میں تمہاری صورت کو دیکھ کر اپنے جلے ہوئے دل کو ٹھنڈا کروں اور اپنی بینائی کو وہ چیز دکھاؤں جس کے فراق میں وہ اندھی ہو گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا کی، جس سے حضرت زلیخا کی آنکھیں مثل تارے کے روشن ہو گئیں۔ آنکھیں کھلتے ہی زلیخا نے پہلے شکر الہی ادا کیا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال کو دیکھ کر اپنے دل کو تسکین دی۔ اس کے بعد زلیخا نے کہا کہ اے یوسف، میری دوسری تمنا یہ ہے کہ تم حضور خدا بندی میں دعا کرو کہ میرا حسن و جمال جیسا پہلے تھا اس سے بھی زیادہ مجھے عطا فرما دے۔ آپ نے دعا کی، چنانچہ وہ بھی قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی حسن و خوبصورتی نہیں بلکہ اس سے بھی 10 گنا زیادہ حسن و جمال عطا فرما دیا، جسے دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی نگاہ زلیخا کی طرف سے پھیر لی اور فرمایا کہ تیسری تمنا کیا ہے؟ زلیخا نے کہا کہ تیسری تمنا یہ ہے کہ تم مجھے اپنے نکاح میں لاؤ تاکہ میں دونوں جہاں کی عزت حاصل کروں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام دم بخود رہ گئے اور نہایت متفکر ہو کر اپنا سر جھکا لیا اور چپ چاپ ہو بیٹھے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے سکوت اختیار کیا، ادھر سدرۃ المنتہا سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آ موجود ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت یوسف، فکر نہ کرو، دیکھو کہ ہم ہماری بندی کی کیسی کیسی تمنائیں اور آرزوئیں پوری کر رہے ہیں، کیا تم اس کی ایک تمنا بھی پوری نہیں کرو گے؟ یہ ارشاد خدا بندی سن کر حضرت یوسف علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے اور حضور خدا بندی میں عرض کیا، حضور، میں اس کی تیسری تمنا پوری کرنے میں اس لیے متفکر ہوں کہ یہ چونکہ میری محسنہ ہے اور میری مخدومہ ہے اور اس نے مجھ پر بڑے بڑے احسان کیے ہیں، اس لیے میں اس سے نکاح کرتے ہوئے شرماتا ہوں۔ حکم ہوا کہ اے حضرت یوسف، یہ زلیخا اب وہ زلیخا نہیں ہے بلکہ یہ جو کچھ اسے اب ملا ہے اور ہم نے اسے دیا ہے،
یہ تمہارے لیے دیا ہے، بس ہمارا حکم ہے کہ تم اس سے نکاح کرو۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے منظور کر لیا اور اسی وقت نکاح ہو گیا۔ جب زلیخا کی یہ تمنا بھی پوری ہو گئی اور اب اس کا خیال ادھر ادھر جا لگا، جو پس پردہ اس کی ساری تمنائیں پوری کر رہا ہے۔ زلیخا کا دل خدا کی طرف گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا دل زلیخا کی طرف آیا۔ یا عشق مجازی سے ہوا عشق حقیقی، وہاں عشق حقیقی سے ہوا عشق مجازی۔ صفحہ نمبر 136، زلیخا اور خدا کا عشق۔ زلیخا کا حسن و جمال دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کا دل اس پر آ گیا۔ ایک دن میں ساری مرادیں پوری ہوتے دیکھ کر زلیخا کا دل خدا پر آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے ہیں کہ زلیخا میرے پاس بیٹھے۔ زلیخا چاہتی ہے کہ میں اپنی ساری مرادیں پوری کرنے والے خدا کے سامنے جائے نماز پر بیٹھوں، بلکہ ہر وقت اس کی جناب میں سجدے ہی کرتی رہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے لیے ایک محل سرائے کو نہایت درجہ آراستہ و پیراستہ کیا، جیسا کہ کبھی زلیخا نے ان کے لیے محل سرائیں آراستہ کی تھیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنی محبوبہ کے انتظار میں وہاں بیٹھے ہیں۔ جب رات ہوئی تو زلیخا وہاں لائی گئی، جہاں پہنچ کر زلیخا نے اس شاہ نشینوں کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ غرض یہ کہ اس خلوت خانہ میں پہنچتے ہی زلیخا نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام انتظار میں بیٹھے ہیں۔ زلیخا اپنے حقیقی خداوند کے جمال و کمال میں محو اور مستغرق ہو رہی ہیں۔ آ گیا دل رب یوسف پر وہاں، بس گیا دل میں مکین لامکاں، رک گیا یہ گھر مصور آ گیا، اب کہاں تصویر یوسف کا پتہ، اے زلیخا اب ہوئی کچھ چیز تو، اب ملی بس دو جہاں کی آرزو، اے زلیخا سامنے پروردگار، اور پیچھے ہے کہ یوسف بے قرار، اب نہ ہٹیو سامنے والے سے تو، ٹوٹ جائے گی نماز باوضو، مڑ کے دیکھے گی تو پچھتائے گی تو، کچھ نہیں محراب میں پائے گی تو، اور آگے بڑھ کے پلہ تھام لے، ہاتھ آئے گا نہ یہ موقع تجھے، جس نے یوسف کو بنایا ہے یہی، جس نے سب کچھ کر دکھایا ہے یہی، یہ ہے وہی جس نے تجھے زندہ کیا، چھوڑیو اس کو نہ تو اے با حیا، کیسا یوسف اور کیا حسن و جمال، مل گیا تجھ کو خدائے ذوالجلال۔ خدا کی پیاری بندی زلیخا خدا کے سامنے سجدے میں پڑی ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام اس کے سامنے بحالت انتظار کھڑے ہیں کہ کب یہ مبارک خاتون نماز سے فارغ ہوں اور کب راحت و آرام فرمائیں۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خبر نہیں کہ پیاری زلیخا کو نماز اور سجدے میں دارین کی راحت اور دو جہاں کا آرام پیدا کرنے والا مل گیا ہے، جس کو اب یہی راحت اور یہی آرام ہے۔ نہ حضرت یوسف علیہ السلام سے غرض، نہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلوت خانے سے کچھ کام، اور نہ دنیا کی زینت سے کوئی دلچسپی ہے۔ اب تو دن کچھ اور ہی دل میں لگی، کیسے یوسف اور کیا ان کی خوشی۔ آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام انہیں وہاں سے اٹھا کر خوابگاہ میں لے گئے، جہاں سے زلیخا الٹے پیروں بھاگیں، جن کے پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے۔ آگے زلیخا ہیں، پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام ان کو پکڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کا کرتا پکڑ لیا، پھر بھی نہیں رکیں یہاں تک کہ زلیخا کا کرتا پھٹ گیا۔ حضرات، یہ بالکل وہی جگہ ہے جہاں ایک مرتبہ آگے حضرت یوسف علیہ السلام اور پیچھے زلیخا بھاگ رہی تھی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں مجبور ہو کر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑا تھا اور بھاگنے میں وہ پھٹ گیا۔ خدا کی قدرت دیکھیے، آج وہی زلیخا ہے جن کے پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ رہے ہیں، اور زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ سے زلیخا کا کرتا پھٹا تو اسی وقت اور اسی خلوت خانے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نمودار ہو گئے اور فرمایا، یا یوسف قمیص بقمیص، یعنی اے یوسف علیہ السلام، لو یہ کرتے کا بدلہ کرتا ہو گیا۔ زلیخا نے تمہارا کرتا پھاڑا، تم نے زلیخا کا کرتا پھاڑ دیا، تو اب برابر ہو گئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے نہایت لجاجت سے کہا، یوسف علیہ السلام، اے زلیخا وہ محبت کیا ہوئی
کیا میں وہ یوسف نہیں کہ تو صحیح؟ زلیخا: بے شک اور لاریب وہ یوسف ہے تو، مدتوں کی میں نے جس کی جستجو۔ یوسف علیہ السلام: اے زلیخا کچھ تو پھر دل کی کہو، اس قدر کیوں مجھ سے تم بیزار ہو؟ زلیخا: اے یوسف کیا تجھ سے میں دل کی کہوں، آ گیا ہے دل میں ایک تجھ سے فزوں۔ یوسف علیہ السلام: اے الہ العالمین یہ کیا ہوا، قلب ماہیت یہ کیسا ہو گیا؟ رب العزت: یوسفا کیا کی زلیخا نے خطا، اس کا دل تھا جس کو چاہے دے دیا۔ ہو گئی بندی ہماری ہو گئی پیاری ہماری ہو گئی، مصر کا اب حال سنیے ناظرین، کس بلا کی خشک ہوتی ہے زمیں، قحط سالی اس قدر ہوگی وہاں، ملک بھر میں ہوگی فریاد و فغاں، آئے گی فاقے میں نوبت اس قدر، چھائے گی لوگوں میں ذلت اس قدر، سب کے سب بک جائیں گے یوسف کے ہاتھ، یہ دکھانی ہے خدا کو ایک بات۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔